اضافہ کرے اور ہم تمام کی حفاظت ہر شر سے کرے اور ہم تمام کے لیے ہر خیر میں برکتیں شامل حال فرمائے۔ میں حج معمول دائیں جانب سے جناب ذیشان وسیم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کل جو کچھ سنا گیا اس پہ خیر حاصل گفتگو کر لی جائے، مقصد بھی یہی ہے۔ تو بسم اللہ، وسیم ذیشان وسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کلما ذکر الذاکرون وصلی علی محمد وآل محمد کلما غفل عن ذکرہ غافلون۔ تمامی حاضرین کو السلام علیکم۔ ہم گزشتہ رات آپ نے ایک مرد کامل شیخ کا ذکر فرمایا، احمد خضرویہ احمد خضرویہ کا ذکر فرمایا کہ جن کا معمول تھا جو راہ خدا میں بہت زیادہ بے دریغ خرچ کرتے، اور خرچ کے معاملے میں ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے پاس سے بھی خرچ کرتے، اپنے گھر والوں کا، اپنا مکان، اپنے خانقاہ تک کا بیچ کے، یہاں تک کہ اگر دینے کے معاملے میں کسی سے قرضہ بھی لینا پڑے تو قرضہ لے کر بھی وہ راہ خدا میں دیا کرتے تھے۔ جب ساری عمر ان کا یہ معمول رہا تو ان کو زندگی کے آخری پہر میں یہ خیال آیا کہ اب میرا وقت آن قریب ہے، کہ میرا وقت اب آنے والا ہے۔ جب ان کو یہ اشارہ ہوا کہ ان کا وقت قریب ہے تو ان کے جو قریب کے لوگ تھے یا ان کے مریدین تھے وہ ان کے پاس جمع ہو گئے اور ان سے اپنے 400 دینار کا انہوں نے تقاضا کیا۔ جب شیخ صاحب نے ان کے اس معاملات کو دیکھا، اس رویے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ کیا تم نے خدا پہ یقین نہیں ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب جانتے تھے جو خدا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے، جو خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ سمندر میں راستہ ہموار کر سکتا ہے، تو وہ 400 دینار دینے پر قادر نہیں ہے، مگر وہ لوگ اس بات پہ بحث تھے کہ وہ 400 دینار ان کو دیے جائیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر جو حجابات تھے، ساتھ حجاب از دل بسوئے دیدہ شد چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ جب لوگوں کے دلوں پہ اغراض آ جاتے ہیں تو ان کا جو ہنر ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو کیونکہ کوئی ایک بھی یقین کی منزل پر نہیں تھا، نہ شکرانے کی منزل پر تھا۔ اگر تم ذرا سی باتوں پر روٹھ جاؤ گے، ناراض ہو جاؤ گے تو بغیر منجائی کے آئینہ کیسے بنو گے؟ اگر تم شکرانے کی منزل پر ہوتے تو مسلم کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمود غزنوی اور ایاز اپنے محل میں موجود تھے، تو محمود غزنوی اپنے ہاتھ سے ایک پھل کو کاٹتا اور ایاز کو پیش کرتا۔ جب وہ مسلسل اس کو کھاتے اس کو لیتے، جب آخری والا اپنے منہ میں لیا محمود نے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پھل بہت کڑوا تھا اور انہیں تھوکا۔ تو آپ نے کہا کہ اے ایاز تم مجھے پہلے ذکر کرتے کہ یہ پھل اتنا کڑوا ہے۔ تو ایاز نے کہا کہ اگر مجھے زندگی بھر آپ نے جو مجھ پہ نوازشات کری ہے اور میں ایک پھل کے لیے آپ سے جو اس بات پہ منہ پھیرتا کہ آپ نے مجھے کڑوا پھل دیا ہے، تو زندگی بھر شیخ کامل کی جو توجہات لوگوں کے حصے میں آتی ہے اور ان کی نوازشات کو وہ سمیٹتے ہیں، مگر جب ان کے اغراض پہ ہلکا سے بھی زر پڑتا ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ وہ تمام لوگ جو 400 دینار کے لیے جمع ہو گئے اور شیخ کامل سے اپنے 400 دینار کا تقاضا کرنے لگے۔ اگر وہ یقین کی منزل پہ ہوتے تو وہ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شیخ کامل کے نازشات پہ خوش رہے، تنگی کا اظہار نہ کریں، پیرو ذات حق نہ یک ہر کے پیرو ذات حق رو یک ندی نے مریدو نے مرید۔ صورت پیر کامل ذل علا یعنی دیدے کبریا، کیونکہ پیر کامل کیونکہ شیخ کی نظر، شیخ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ رب کا چہرہ ہوتا ہے، جو اب شیخ کو معاملات پہ دیکھ کے چلتا ہے، اگر اس کی قدم چلے گا تو وہ اس
جو شیخ کا حکم نہیں ہوتا رب کا حکم ہوتا ہے، اور ایک شیخ کے حکم کے اندر ہی تمام معاملات چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس شیخ کے معاملات کو سمجھ جائیں تو آگے بہت سے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی کے آخر میں ایک تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ آدھا دینار دینا چاہتے تو وہ دے سکتے تھے، اس میں کوئی خباثت نہیں تھی، مگر شیخ کا تصرف ایسا تھا کہ ان کی کسی کی بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اس بچے کو جو مسلسل گریہ و زاری کر رہا تھا کہ اس کو وہ آدھا دینار دیں اور دے کر جو اس کو فارغ کر دیں. مگر شیخ کا تصرف یہ تھا کہ ان کے دلوں میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ جو ہے اس کو آدھا دینار دیں. بالکل اسی طریقے سے جب قرآن میں تبت یدا نازل ہوئی اور جو ہے اس کے کئی سال کے بعد بھی ابو جہل زندہ رہا، ابو لہب زندہ رہا، مگر اس کے باوجود بھی وہ توبہ کی توفیق اللہ نے اسے سلب کر لی اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی، ان مریضوں نے بھی زندگی بھر جو ہے اس پورے وقت جو ہے کوشش کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کے اندر یقین کی کمی نہیں ہوتی تو وہ بچے کو آدھا دینار دے کے قدر، مگر شیخ کا تصرف ایسا تھا کہ ان کے دلوں کو جو ہے سلب کر لیا اور ان سے وہ توفیقات چھین لی کہ وہ اس بچے کو فارغ کر سکے. تو کل کے بیان میں اور بھی بہت سی گریہ اور زاری کے حوالے سے بھی تھا، تو مگر یہ کہ اب آگے بھی یہ لوگ بیان کریں گے. بس ہمارے لیے یہی ہے کہ جو شیخ کا حکم ہوتا ہے اس میں بہت سے راز پنہاں ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ کر صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریں تو ہمارے کو آگے وہ بہت سے مناظر نظر آئیں گے جس کا خیال بھی ہمارے دل میں نہ ہوگا. جی جناب. دوسرا بیان میں آپ نے ایک حدیث مبارک کا مفہوم بیان کیا کہ مولانا نے فرمایا کہ دو فرشتے بازار میں کھڑے رہ کے ندا بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کر رہا اس کو اور عطا کر، اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو بخیل ہیں ان کو تباہ و برباد فرما. حدیث نبوی ہے یہ. جی. تو لوگوں کو تقسیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں تقسیم کرنا خود بھی بے حد پسند ہے، اور جو مخلوق خدا میں تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخصیات بھی جو ہیں وہ بے حد پسند آتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح سے ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہی بڑھا دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم راہ خدا میں 1 دینار خرچ کرتے تو اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ ہمیں وہ 10 دینار واپسی لوٹائے گا. ایسی مسند شریف کا ہی ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ جب آپ کوہ طور کی جانب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص نے آپ کو روکا اور یہ فرمایا کہ میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں تو آپ میری یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ میرا آج تک کا جتنا بھی رزق باقی ہے وہ مجھے ایک ساتھ ہی عطا کر دیا جائے. تو جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر روانہ ہوئے اور آپ نے یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کی تو تمام تر رزق جو ہے وہ اس شخص کو عطا کر دیا گیا. تو اس وقت وہ رزق دیکھ کے موسیٰ کلیم اللہ کو یہ اندازہ ہو کہ شاید یہ تو رزق 1-1.5 ہفتے کا ہے اور اس کے بعد شاید اس کا انتقال ہونے والا ہو. لیکن جب 1-1.5 ہفتے بعد آپ اس مقام سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ادھر ڈھیر سارے خیمے لگے اور لوگوں کو ہجوم تھا. تو آپ کافی حیران ہوئے اور آپ اس شخص کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ آخری کیا ماجرا ہے. تو اس شخص نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رزق دیا تھا وہ تمام تر رزق جو ہے میں نے مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا اور اس کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سارے رزق سے جو ہے نوازا ہے. ایسے ہی جو ہے گزشتہ شب کے بیان میں بھی یہی تھا کہ احمد خضروی صاحب جو تھے ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کو راہ خدا میں تقسیم کرنا اتنا پسند تھا کہ آپ جتنا بھی تقسیم کر لیتے لیکن آپ کے قلب کو جو ہے وہ سکون نہ پہنچتا. یہاں تک کہ آپ نے اپنا گھر بیچ دیا، اپنی خانقاہ فروخت کر دی اور اپنا سارا مال جو ہے وہ راہ خدا میں تقسیم کر دیا. اور آپ سے سوال کریں لوگوں سے قرآن میں یہ کہاں پر ہے تو سورہ بقرہ کا مضمون ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم
اس وقت تک فلاح یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. بات یہاں پہ صرف مال درم و دینار کی نہیں ہے. اگر علم پسند ہے وہ بانٹ دیں، وجاہت پسند ہے وہ بانٹ دیں، پڑھائی پسند ہے، یعنی کہ جو تمہیں عزیز ہے، جو کچھ بھی تمہیں عزیز ہے وہ تمہیں راہ خدا میں دینا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، دینے مما تحبون، جب جو چیز تمہیں بہت پسند ہے، تمہیں پسند ہے، تم نے وہ راہ خدا میں دینی ہے. تو حضرت یہ قرآن اور جیسے حدیث ابھی آپ نے بیان کیا کہ جو فرشتے ندا کرتے ہیں دینے والوں کو اور نواز دے اور کنجوسی کرنے والوں کو برباد کر دے. تو اگر ہم کڑیاں ملائیں دیکھ قرآن کے مضامین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بہت مناسبت ملے گی کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. جی تو وہ شیخ صاحب کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتے تھے. ویسے ہمارے میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ واقعہ کہ آپ پورا مہینہ جو محنت کرتے اور آپ کو جو محنتانہ حاصل ہوتا تو آپ گھر آتے آتے وہ تمام تر محنتانہ جو ہے وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتے تھے. اور جو ہے آپ بالکل اپنی زندگی ایک سادگی کے انداز میں گزارتے. تو ایک مثنوی شریف کا ہی واقعہ ہے تقسیم کرنے کے. غزوہ تبوک کے موقع پہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا تمام تر مال جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا اے ابوبکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے حبیب یعنی کہ آپ کافی ہیں. تو جب انہوں نے اپنا تمام تر مال جو ہے وہ راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے قرض لے کے بھی تقسیم کیا تو جب آپ کا لباس بچے کا وقت آخر آیا تو تمام تر قرض دار جو ہے وہ اس ٹائم آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارا قرض دیا جائے. تو اس وقت شیخ صاحب یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ ظاہر پرست لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ ترکیب بنوائی کہ جب وہ بچہ آئے تو آپ نے اپنے خادم خاص سے یہ کہا کہ یہ مال والے لوگ ہیں ان کو اسی مال میں الجھا دیا جائے. تو انہوں نے جو ہے وہ حلوہ لے کے ان کے سامنے پیش کر دیا اور کچھ وقت تک خاموش ہوئے. اور جب بچے نے اپنے آدھے دینار کا مطالبہ کیا تو ابھی جیسے ذکر آیا کہ شیخ صاحب کا تصرف اتنا سخت تھا کہ کسی میں اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ کوئی آدھے دینار بھی اس بچے کو دے پاتا. جبکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ جب ایک بچہ روتا ہے یا کوئی ایک شخص روتا ہے تو اس کے آنسو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کس طرح جوش دلاتے ہیں. جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کوئی فن نہیں لے کر آتا بلکہ اس کے پاس صرف ایک ہی فن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے رونا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ تم رونا سیکھ لو تو تمام تر اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ تمہارے حصے میں شامل حال ہو جائیں گی. تو جب وہ بچہ روئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان شیخ کے چاہنے والے ایک مرید کو جو کہ سامنے قریب والے تو وہ غافل تھے لیکن جو دور والے تو وہ ان شیخ کی پہچان میں تھے. تو وہ ایک سجا ہوا تھال لے کر آئے اور جو ہے انہوں نے ان شیخ صاحب کی بارگاہ میں جو ہے پیش کیا. اور اس نے جیسا آپ نے بتایا تھا کہ 400 دینار کا لفافہ ایک الگ تھا اور جو ہے آدھے دینار کا لفافہ ایک بالکل الگ تھا اس بچے کا. پھر ڈاکٹر صاحب ایک دوسرا پوائنٹ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی حفاظت جو ہے اپنے ذمے لی اور ہر نبی کی حفاظت آپ نے خود کی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی حفاظت آپ نے کی. حضرت خلیل حق کا جب آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہے تو آپ نے حفاظت خود کی. تو جب آپ نے گزشتہ بیان میں عتیبہ کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ حد سے گزر گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ہے وہ ایک بہت سخت پاسورڈ جو ہے وہ ادا ہوا کہ اے اللہ اپنے حیوانوں میں سے حیوان جو ہے اس پہ مسلط فرما. اور آپ کی وہ جو آپ کے جو الفاظ آپ کی زبان اطہر سے ادا ہوئے وہ انہی لمحات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے. صحیح. اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ ایک رات کو جو ہے ایک حیوان نما آیا اور جو ہے اس کا کام جو ہے وہ اس ٹائم مکمل ہو گیا. تو یہ جتنے بھی لوگ جو ہے آج کے زمانے میں جو اہل اللہ کی دل آزاری کر رہے ہیں یا ان کو
دکھ پہنچا رہے ہیں سخت اور تلخ باتیں کر کے، تو یہاں سے ہمیں دکھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوبین کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت پہ اللہ تعالیٰ نے ہر تمام تر مخلوق کو جو ہے اپنی قریبی مخلوق کو ان کی حفاظت کے لیے معمور بھی کیا ہے۔ صحیح جی، ماشاء اللہ بالکل بہت سے نکات تھے جس میں سے یہ نقطہ بھی آپ نے بیان کیا۔ حسن صاحب کا روایت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ کل کی درس میں استقامت اللہ کی راہ میں توکل اللہ، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا، مہمان آئے تو آپ نے وہ نوکر کو دیا کہ لے جاؤ فلائیں جگہ گندم خریدی۔ تو اتفاق سے وہاں پر جب گئے گندم ختم ہو چکی تھی، تو واپسی میں اس کو ملازم خالی ہاتھ کیسے جاؤں، تو آپ نے وہ ریت کی بورے بھر، خالی بورے بھر کے اونٹوں پہ ڈال دیے۔ اب جب واپس آتے ہیں خلیل جانتے ہیں بھیجا تھا گندم کے لیے، بوری کے اندر ریت تھی، تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں بھیجا تھا گندم کے لیے تم آٹا لے آئے ہو؟ خدا کی وہ آٹا ہی تھا بن گیا۔ انبیاء اور اولیاء ان کے مقام فائز ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی واقعہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو نمک کی ضرورت تھی، تو آپ نے راستے میں کوئی گوئی نمک کی اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ بھیا تھوڑا سا نمک ضرورت نہیں، تو کنجوس آدمی تھا، اس بات کو سمجھ نہیں سکا، اس نے کہا بابا اس میں نمک نہیں شکر ہے، تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بابا شکر ہی ہو، تو صاحب نمک جو شکر ہی ہو اللہ تعالیٰ جو اہم نقطہ ہے، خلیفۃ اللہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے، مقام کنیت، وَإِذْ أَرَدَ شَيْئًا، جب اللہ کسی سے ارادہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کسی سے ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا انعام جو مومن کو ملے گا وہ مقام کنیت پر سرفراز کرے گا، کیونکہ مومن اعتبار سے اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کا نائب ہوگا، تو اللہ کے نائب کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جو وہ ارادہ کرے گا اللہ اس ارادے کو پورا کر دے گا، جو وہ ادا کرے گا اللہ اس کی ادائیگی کی لاج رکھے گا۔ یہی مقام کنیت ہے۔ ابراہیم نے جو ادا کیا جملہ واللہ کیا مقبول ہوا، اور چیز نے ادنا مخلوق نے اللہ کے بعد سب سے مقدم خلیفۃ اللہ ہے مومنانہ شان کے ساتھ۔ اب مومنانہ شان کے ساتھ جتنی دیگر خلائق ہیں وہ ادنا ہیں۔ فوقیت کس کو حاصل ہے؟ مومن کو حاصل ہے، خلیفۃ اللہ کو حاصل ہے۔ جو اللہ کا ارادہ ہے پھر اللہ اپنا ارادہ اپنے مومن بندے کو عطا کرتا ہے، اور دیگر جتنی مخلوق ہے، کیا ستون حنانہ ہمیں یاد ہے، ہمیں کھجور کے درختوں کا چل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمیں یاد ہے، ہمیں ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا بولنا ہمیں یاد ہے، ہمیں سب یاد ہے نا، مثنوی شریف کے مطابق۔ تو جو مومنان شان جن میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ اللہ کا ارادہ قرار پاتا ہے، کیونکہ ایک سرٹن تربیت کے بعد ان کو یہ مقام ملتا ہے۔ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا، جس نے اپنی ذات کو، اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ مان تو شدم تو مان شدی، مان تھان شدم تو جان شدی، کہ پھر وہ دوئی ختم ہو جاتی ہے، اور دیگر تمام مخلوق جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اس مرد کامل کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ جیسے کل کی بات ہو رہی تھی کہ شیخ کا تصرف تھا کہ اگر آدھا دینار دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی چندہ کر کے آدھا دینار دے دیا تھا، مگر شیخ نے وہاں
कुछ और दिखाना मकसूद था, अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी कि नहीं रुको ठहरो हम तुम्हें अभी हकीकत दिखाते हैं कि हकीकत क्या होती है। तो इसीलिए उनका तसर्रुफ़ यहाँ कारगर हुआ और लोगों को ये तौफ़ीक ना दी गई, ये हिम्मत ना हुई कि वो ये कर सकते। तो जो बाद में मंज़र हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, सबको। अगर वो शेख की शख्सियत, उनके तसर्रुफ़, उनके इल्म, उनकी आगाही इरफान पर भरोसा होता तो यहाँ तक ना पहुँचते। जब पहुँचे अतमाम हुज्जत हो गई तो वो ज़ाहिर हुआ जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। जी बोला तवक्कल के अंदर कि तवक्कल क्या चीज़ है, तवक्कल की सुई दफ्तर मुस्नवी शरीफ के दफ्तर पहले से कुतुबुल अल्ताब आसिर रोमी मौलाना जलाल भी रोमी वागा इलाही में आजिज़ी और अज़म का एजाज़ करते फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला से ताकत, तौफ़ीक़ और हिकमत तदबीर तलब करता हूँ ताकि एक सोजन में सुई के ज़रिए नफ्स का गोकाफ जैसा पाठ होता है। खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात। और रूह तसव्वुफ़ और खूबसूरत शरअ की हमारे फ़कीर ने कि इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़का उसका अपना नफ्स अमारा है, जो सरकशी और ज़िद में कोकाफ की तरह पुख्ता, बुलंद और नाकाबिल अबूर महसूस हो। बिल्कुल उसके मुकाबले में इंसान के अपने अमाल, उसकी इबादतें और इयादतें एक मामूली सोजन यानी सुई की मानद बारीक और कमज़ोर है। एक सुई से पहाड़ काटना बेज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन मौलाना फरमाते हैं अगर इंसान मुसलसल मेहनत, सब्र, ज़ब्त और मुजाहिदे की सुई चलाता रहे और साथ ही उसका भरोसा अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की तौफ़ीक़, क़ुव्वत, हिकमत, यहाँ पे लाफ का लफ्ज़ मौलाना ने इस्तेमाल किया कि लाफ पर हो तो वह नफ्स के इस अजीम पहाड़ को भी रेज़ा रेज़ा कर। ये मादरे बुत हो शुमा, मादरे बुत हो नफ्स शुमास के जो बुतों की जो माँ है वो तुम्हारा नफ्स है। मादरे बुत हो बुते नफ्स शुमास, जो बुत बनाने की बुतों की जो माँ है वो तुम्हारा नफ्स है। इन बुत हमार अन अस्तहास, दीगर तमाम जितनी बातें हैं वो सांपों की तरह से हैं और नफ्स की मिसाल की अजदहे की तरह से है। नफ्स अम्मारा इसीलिए मजमून है कि तुम्हारे दो पसलियों के दरमियान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स अम्मारा के रूप में बैठा हुआ है, जिसने हयात के बशरी दौर के इस वक्त को नफ्स को पहचान कर, उसकी आदतों को पहचान पर खुदा के ख़िलाफ़ जो लेकर जाने की कोशिश, उससे बचने की कोशिश की, वो सुरखुरों कामयाब हो गया। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी अल्लाह गिरिया उजारी थी। तो इसी मौके पर कल के बयान में जब शेख साहब जो बेदरीग लोगों में ख़र्च करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में दे दिया, हत्ता कि कर्ज ले लेकर लोगों की ज़रूरतें पूरी करते रहे। उम्र के आखिरी हिस्से में 400 दिनार का कर्जा आप पर चढ़ गया। लोग शोर करने लगे कि भाई हमारे वो 400 दिनार हमें दे दो। तो लोग शोर करना, आपने जो बच्चा जब हलवा लेके आया तो उन्होंने कहा भाई चलो भाई ये दुनियादार हैं, लोग खाने पीने के इसमें लोग पेट पूजा में लग जाएंगे, थोड़ा कुछ वक्त मिल जाएगा हमें। तो वो यही हुआ कि जब अगर हम किस तरह देखें कि वो जो शेख की मसलहत थी, क्योंकि शेख खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे थे, तो शेख ही चाहते थे कि ये मंजरनामा नुमाया हो जाए। ठीक है, ऐसे रवा रवी में नहीं हुआ ये कि फिर आगे हमें मजबूर नहीं मिलता है कि क्या वो बच्चा कौन है। तुम्हारे वजूद में उस दौर का वाक़या आज के वाक़े से मिला रहे हैं मौलाना कि वो बच्चा कौन है। बच्चा तुम्हारी आँख है ना, बच्चा तुम्हारी आँख है। तो हलवा ख़रीदना और लोगों को पेश करना कोई सतही बात नहीं थी, इंतहाई गहरी बात थी कि वो दुनियादार दुनियावी लज्जात में उलझ जाता है और अल्लाह का जो दोस्त है वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को तब्दील करता है। उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ये बात आश्कार करने के लिए ये मसलहतन ये रवैया अख्तियार किया और फिर वो बच्चे का हलवा जो है ख़रीदा गया। जी वो हलवे में लग गए। बच्चे ने अपने आधे दिनार का तकाजा किया कि भाई अब ये आधे दिनार मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा भाई वो तो है ही नहीं, वो होते तो फिर ये लोग देखो ये सब तो उससे ज़्यादा कर्जदार हैं और बैठे हैं। तो बच्चे ने कहा मैं कहाँ आ गया, वो अपना लान तान करने लगा, वो बहुत बुरा भला कहने लगा। तो बच्चे ने गिरिया करने लगी, जारी करने लगा, हत्ता कि अपना थाल फेंक दिया और ज़ोहर से असर तक वो रोता रहा। ये बहुत अहम बात की मौलाना ने कि वो इतना उसने गिरिया जारी करी कि वो
सब वो शेख से बदगुमान हो रहे थे। कौन वो लोग जो जब बैठे हुए थे वो शेख के बारे में बदगुमान थे। खुदा के पास तो मौलाना ये जोर देते हैं क्या खुदा के पास वो 400 दिनार नहीं थे कि देने के लिए। तो इसी तरीके से वो बदगुमान होने लगे। मगर उस बच्चे की जब गिरिया उजारी हुई, बिल्कुल उसी तरीके से जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह गिरिया उजारी की तो उसकी मुश्किल हल हो गई। जैसे कुल अब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने गिरिया उजारी की थी और उनकी मुश्किल अल्लाह ने हल कर दी थी। अज़ाब को एक ही कौम पर अज़ाब चला है और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम है। अभी शायद सुबह फजर में वज़न्नुन इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन का जिक्र भी हुआ है कि एक अज़ाब का ऑर्डर आ गया कि इस कौम पर अज़ाब नाज़िल होगा। मगर बताने वाले ने बताया कि देखो अब कोई सूरत बचने की नहीं, यहाँ एक है कि अल्लाह की बारगाह में सारे क्या करो अल्लाह इंतहा की बात है। आज भी वो फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है कि सब घरों से निकले माल मता के साथ, माल मवेशी के साथ, बच्चों औरतों के साथ और मैदानों में निकल जाएं, अपने गिरेबान फाड़ें, अपने मुंह पे मट्टी डालें और बंदे बन जाएं। जैसे उस कौम ने ये किया तो नबी से किया हुआ वादा भी मुअक्कर हो, अल्लाह ने ताख़ीर पैदा कर दी उसमें। तो वादा जो है फिर नबी से कहा था कि फलां दिन अज़ाब आएगा और उनके सामने बता दिया था कि फलां दिन अज़ाब आएगा। और फिर वज़न्नुन इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि, और जब मछली वाला उसने ये ख्याल किया कि मैं उस पर कुदरत नहीं रखते, वो वाक़या बड़े शरोबत से आया है। कौम ने जब तौबा अल्लाह की बारगाह में जारी की, गिरिया किया तो उनका अज़ाब टल गया। जब अज़ाब टल गया तो फिर इस्लाम इस बात से कबीदा खातिर हुए, निकल गए। और फिर वो वाक़या जो बहुत मशहूर है, कश्ती में बैठे फिर पानी में डाल दिए गए। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का सीगा आज भी माशरे में मुरव्विज है। मगर सवाल ये पैदा होता है क्या उसकी सियाक़ और सबाक़ के साथ है, उसकी गहराई का लोगों को इल्म है कि किस बुनियाद पर यह हुआ। अगर सिर्फ इस नुक्ते को पकड़ लें, सिर्फ इस नुक्ते को पकड़ी, मजलिस में बात हो रही थी जब मैंने ये हवाला दिया कि सारी मुश्किलात का हल आज भी है, मगर हम तो निकल ही नहीं रहे। हम कल भी बात हुई थी कि अगर बंदे में से बशर में से बंदगी निकाल दी जाए तो क्या बच जाएगा, शर बच जाएगा। इस वक्त शर ही शर है हर तरह। उस शर से निजात की सूरत ये है कि बंदा बन जाया जाए। आज भी अभी मौलाना कहते हैं तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी, कैसे जारी करने से हल हो जाएंगी, कांटे भी फूल बन जाएंगे। तो ये पैगाम मुसलसल मौलाना दे रहे हैं। तो हमें और आपको ये करना है कि उससे कनेक्टिविटी पैदा करनी है और कुरान में और अम्बिया और अहलुल्लाह के हयात मुबारका के वाक़यात से वहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लाना है और अपनी सोच को पुख्ता करना है। जी जहाँ इसी तरीके से जब उस बच्चे ने थाल फेंक दिया और ज़ोहर से असर तक वो रोता रहा तो खुदा की रहमत वो जो है वो जोश में आई। मसनवी मौलाना की हिकायत में है कि एक साहब जो साहिब रसूल शनास के नाम से मशहूर थे, वो ये मशहूर थे कि वो जो है वो रसूल शनास के नाम से मशहूर थे और सब उनके इस औसाफ से वाकिफ़ थे। बस उनकी अपनी अहलिया ही मोहतरमा जो है वो इसकी वो जो वो मुनकिर थी, वो उस बात को डिनाई करती। रसूल नुमा मशहूर थे, रसूल नुमा आप कह रहे हैं रसूल नुमा मशहूर थे कि रसूल की पहचान करवाती थी, रसूल दिखाते थे, रसूल का चेहरा अतहर वो दिखाते। और पूरी खलकत आके जो है उनसे ठीक है, पूरी खलकत आके वो पासवर्ड ले आती थी और ख्वाब में नबी का दीदार हो जाता था। अहलिया मोहतरमा नहीं मानती थी। आप ही मुकम्मल करें, मैं मिला सकता हूँ। जब अहलिया मोहतरमा नहीं मानती थी और वो जब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँच गई तो उन्होंने फिर वही तकाज़ा किया, हाथों बुरहानों को मिन कुंतुम सादिकीन, लाओ भाई अगर तुम दलील है तो मुझे मेरे वो यही मसला जो है मेरे साथ भी हल करके दिखाओ, मुझे भी इनको जो है वो पहचान कराओ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, फिर तुम उसी तरीके से बनाओ, सिंगार करो, सजो सबरो जैसे तुम शादी के पहले दिन मेरे पास आई थी। तो वो बिल्कुल अपने हाथ चूड़ियाँ पहने आओ, अपने आप बनाओ, सिंगार किया, वो शौक़ से उन्होंने अपना सब कुछ मेकअप वगैरह किया। तो जब वो करके बैठी तो जब उनके भाई साहब आए तो उन्होंने बोला देखो इस उम्र में खातून को क्या हो गया है। तो वो उन्होंने बोला ये तो आपने, वो बिल्कुल बेजार हो गए। वो उन्होंने भी वही किया, चूड़ियाँ तोड़ दी, अपना बिल्कुल गिरिया जारी करी और बेदरीक़ वो जो है वो रोई, इतना जारी किया, इतना गिरिया किया कि वो उनकी जब वो आग लग गई। जब वो आग लगी तो उनको फिर वो हुआ कि हर कुजा अश्के रवा रहमत शिवत अल्लाह गनी कि वो फिर ये हुआ कि फिर वो उससे बड़ी रहमत क्या होगी कि वो रहमतुल्लिल आलमीन का चेहरा अनवर की ज़ियारत हो गई, बद्दुआ के चेहरे की, जिनको फिर वो ज़ियारत हो गई। तो फिर इसमें ये मौलाना फरमाते हैं कि देखो गिरिया उजारी की क्या अहमियत है। जैसे अभी सलमान ने कहा कि बच्चा भी सिर्फ एक फ़न लेके इस दुनिया में आता है, गिरिया करता है और वो सब कुछ अपनी सारी बात मनवा लेता है।
تو اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، اللہ کی تجلی کی ایک جھلک دیکھ کر تو جو لوگ ان کو آپ کا چہرہ دیکھتے تھے وہ نورانی چہرے کو ان کی بینائی چلے آتی تھی، اور یہ بات علاقے میں مشہور ہو گئی کہ بھائی جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان کی آنکھیں چلی آتی تھیں نور کی کیفیت کی وجہ سے۔ تو اہلیہ محترمہ جب دیکھتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی ایک آنکھ سے انہوں نے دیکھا تو ان کی بینائی چلی گئی، مگر وہ منظر اتنا خوبرو، اتنا حسین اور اتنا دلکش تھا کہ انہوں نے بولا اگر میری دوسری آنکھ بھی چلے جائے تو یہ بھی سستا سودا ہے، تو ان کی وہ دونوں بینائی جو ہے وہ چلی گئیں۔ اسی طریقے سے جب وہ دونوں بینائی چلی گئیں تو انہوں نے اسباب، مولانا فرماتے وہ منظر اتنا دلکش تھا کہ سب دوسری آنکھ بھی انہوں نے کھو دی، مگر مولانا فرماتے کہ اسباب کے کھو جانے پر غم نہ کرو، غم نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک مختصر میں بیان کروں گا کہ وہ ایک صاحب جو تھے وہ پیر ٹنٹے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے کہ جب وہ لوگوں نے وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ انہوں نے سیب توڑ کے کھا لیا، پھل توڑ کے کھا لیا تو ان کی وہ وعدہ خلافی ہو گئی، اور پھر خدا کی طرف سے وہ ایسا ہوا کہ وہ ان کے ہاتھ جو وہ کٹ گئے، اور معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا پیر ٹنٹے کے نام سے۔ تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے خاص اوقات میں بیٹھ کے کام کرتے تو ان کا وہ ہاتھ آ جاتا۔ اسی طریقے سے جیسے یہاں پر جو ہے وہ ان کی وہ بینائی واپس آ گئی تھی، جو چیز اللہ لے لیتا ہے مگر وہ ان کی اندر سے وہ اتنے کلین ہوتے ہیں، اتنے ان کا دل اتنا مجلہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ لوٹانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے جو ہے وہ پیر ٹنٹے صاحب کی جو وہ ہاتھ واپس آ جاتا ہے، وہ اپنے سارے کام کاج اسی میں کر لے۔ پھر جب اللہ نے چاہا کہ ان کی یہ چیز کو نمایاں کیا جائے تو پھر یہ لوگوں میں مشہور ہو گئی، اور وہ پھر اللہ نے ان کی آبرو اور وہ ان کے جو اہمیت کی ان کا جو وہ پھر وہ نمایاں کر دی۔ یہ تو واقعہ تو آپ نے بیان کیا ابھی، یہ مثنوی شریف کا نہیں ہے بلکہ تذکرہ غوثیہ کا ہے کہ خاتون میں جب تک کبر رہا، غرور رہا، تکبر رہا، انانیت رہی، دیدار مصطفیٰ کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ مگر جب یہ کبر ٹوٹ جاتا ہے، تکبر ٹوٹ جاتا ہے، غرور ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ لطیف کو دیکھنے کے لیے لطافت کی منزل چاہیے نا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ انتہائی حسین ہے اور حسینوں کو پسند کرتا ہے۔ جب تک کثافتوں کے ساتھ رہیں گے اس کے دیدار کا نہ اس کے حبیب کے دیدار کا امکان نہیں ہوگا۔ اور جب اپنی یہ گریہ زاری کر کے اپنے چہرے کو فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کو اپنے آنسوؤں سے وضو کرو، تم پانی سے وضو کرتے ہو، اپنے چہرے کو اپنے آنسوؤں سے دھو تاکہ پھر تمہیں دیدار رب ہو اور دیدار مصطفیٰ ہو۔ تو خاتون میں کبر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، زندگی ایسی پوری گزار دی، اور رسول نما کی اہلیہ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ جب ان کا غرور توڑا گیا، ان کا غرور ٹیکنیکل انداز میں توڑا گیا کہ ٹھیک ہے ایسے تیار ہو کے بیٹھو جیسے جب تم میرے پاس پہلی بار آئی تھی، بیٹھی، بڑے بھائی صاحب آ گئے، دیکھو تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا، اس عمر میں کیسے تیار ہو کے بیٹھی ہے، دوسری شادی کرے گی، یہ جملے تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو بھائی نے جا کے دیکھا دوسری حال میں بڑی تیار ہو کے بیٹھی ہے، بہن تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کس حال میں کیسے بیٹھی ہے تیار ہو کے، کیا دوسری شادی کرے گی کیا؟ تو مجھے کس نے کہا؟ بھائی صاحب نے کہا ہے۔ تو بھائی صاحب نے جب کہا تو اس پہ اسا ایسی گریہ طاری ہوا، رخت طاری ہوئی، اس نے زاری کی چوڑیاں توڑ لی، چہرہ بگاڑ لیا، اسی حال میں سو گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو ان کا دیدار ہوا جو لطیف ترین ہے اللہ کے بعد، جو لطیف ترین ہے خالق کے بعد، تو لطیف کا دیدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جبھی ممکن ہوگا جب ہم کثافتوں سے شعوری طور پر نکلیں گے۔ شعوری طور پر ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اختیاری طور پر۔ ایک تو اختیار ہوتا ہے، ایک استقرار ہوتا ہے۔ جبھی کہا گیا موتو قبل ان تموت، کہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت اختیار کرو۔ اختیاری موت کیا ہے؟ اپنے اختیار سے دستبردار ہو جانا اختیاری موت ہے۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، کیسے ممکن ہے؟ راج نبی کا یہ قول ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اصحاب میں پوچھا کہ ہم مرنے سے پہلے کیسے مر سکتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر خواہشات کو مٹا کر مرنے سے پہلے مر سکتے ہیں۔ ہر وہ قدم ایک قدم نفس پر، اور اگلا قدم عالم لطیف میں، ایک قدم نفس پر، نفس کی خواہشات کو روکنے کے لیے، تو اگلا قدم خود بخود عالم لطیف بجایا۔ عالم کثیف سے عالم لطیف میں منتقل ہونے کا زاویہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے اس طرف جا سکتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جبھی ممکن ہے جب ہم کثافتوں سے نکلیں گے. ہم ان سے نسبت کے دعوے کر رہے ہیں, ہم ان سے قربت کی باتیں کر رہے ہیں. اکثر بات میں آتی ہے, ایک ناخواں صاحب مشہور تھے شہر میں, صاحب اللہ کے نبی ہر وقت عاشق رسول ہیں, عاشق رسول ہیں, عاشق رسول. سن چکے ہیں آپ لوگ پہلے بھی, آج بھی بات ہو رہی ہے کہ صاحب بڑے پکے عاشق رسول ہیں. عمرے پہ گئے, بیمار ہو گئے, داخل ہسپتال ہو گئے, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, لگا کہ خدا نہ خواستہ جانے کا ٹائم تو نہیں آ گیا. تو اسپتال میں نرس کو کچھ دے جلا کر اجازت دے کے روزہ رسول پر آئے کہ اس بار جانے دیں, اگلی بار آؤں گا تو رہوں گا. یہاں مشہور کرایا ہوا تھا کہ ہم تو زبردست عاشق رسول ہیں, اور جب وہاں پہنچے طبیعت خراب ہوئی تو وہاں پہنچ گئے روزہ رسول پر اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اس بار اجازت دے دیں, میں چلا جاؤں, اگلی بار آؤں گا تو رہوں گا. جب آ گئے تو پھر گئے نہیں کبھی اس طرف. تو لوگ ہوتے کچھ ہیں, دکھاتے کچھ ہیں. ہوتے کچھ ہیں, نظریات ان کے کچھ ہوتے ہیں اور وہ نمایاں کچھ کرتے ہیں. یہ قول و فعل کا تضاد کثافتوں کی منزل کا نام ہے. قول و فعل کا تضاد کثافتوں کی کیفیت کا نام ہے. جو ان کثافتوں سے نکل جاتا ہے پھر وہ فائز المرام قرار پاتا ہے. ماشاء اللہ, خوب. دونوں مولانا نے ایک اہم جو نقطہ ہے توکل اللہ, تو اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ توکل کی اگر ہم وہ دیکھیں, مثال دیکھیں, تو اس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل حق کی مثال بھی مولانا نے دی کہ جس طرح ان کا خادم جب بوری میں ریت لے کر آیا اور ان کی زبان اثر سے ادا ہوا کہ بہترین آٹا لے کر آئے ہو, تو وہ ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی. ادنا مخلوق نے خلیل حق کی پہچان کی لاج رکھتے ہوئے اپنی فریکوینسی چینج کر دی. آٹا ادنا مخلوق ہے, خلیل حق ہیں. تو جو زبان سے نکلا تو آٹے نے بھی, ریت نے بھی تو سنا کہ مجھے ریت ہوں میں, مجھے آٹا بنا رہے ہیں. کیا بات ہے. شیخ کامل جو ہے ریت کو آٹا کارآمد آٹا بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, اسی طرح جب اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کی جائے, تو ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جو کہ دیکھنے میں سادہ ایک لکڑی کا عصا تھا, لیکن جب وہ وہاں گئے تو ایک وہ بہت بڑا اژدہا بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں داخل ہوا, اور تمام جو درباری تھے ان کے دلوں کے اندر ایک اپنی خوف پیدا کر دیا کہ حضرت موسیٰ بظاہر تو فرعون کے سامنے اکیلے تھے, ان کے ساتھ اللہ تھا جو کہ تمام طاقتوں پہ گزر سکتا ہے. تو جو توکل اللہ کی منزل پہ ہوتے ہیں وہ آسمان کے, جیسے آپ نے فرمایا, چاند کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر کوئی 14ویں کے چاند کی طرح ہوتے ہیں, اگر کتے بھونکتے بھی ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا, چاند اپنا دائرہ مکمل کرتا ہے. اور اللہ نے بھی فرمایا جو اپنی خواہشات کو مٹا کے اپنی خواہش میرے مرضی میں شامل حال کرے گا تو میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوب. میں اس کی ماشاء اللہ, میں اس کی زبان بن جاؤں گا اور میں اس کے قدم بن جاؤں گا جس سے وہ نیک کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو جب حضرت صاحب نے اپنی جتنی لباس بشریت کی زندگی تھی وہ تقسیم کرنے میں انہوں نے وقف کر دی, اور وقت آخر آیا تو جو قرض لینے والے تھے وہ آ گئے, تو ان کو کوئی ان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی والی کیفیت نہیں طاری ہوئی. ان کو توکل اللہ کی منزل پہ تھے کہ اللہ اس معاملہ حل کر دے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا صیغہ یہاں فٹ آ رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے شور شرابہ کریں, بری بری باتیں کریں, احسان فراموشی کر رہے ہیں, وہ مطمئن ہیں کیونکہ وہ اللہ کی معیت میں ہیں, تعلق باللہ کی کیفیت میں ہیں. نہ خوف ہے, نہ حزن ہے, نہ ملال ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا قرآن میں. تو نہ خوف ہے, نہ حزن و ملال ہے. اور توکل اللہ کی یہ منزل ہے کہ اللہ اس کو پورا کرنے, بلکہ شیخ جو ہے اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتہ کہ میرا رب 400 دینار دینے پر قدرت رکھتا ہے. ایسی عجیب غریب بات نہیں ہے. تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا
قوم عیسیٰ کے لیے مائدہ بھیجنے پر خود رکھتا ہے، یہ بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں. ایک صاحب نے پچھلے میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگا کہ کوئی باورچی خانہ وغیرہ سسٹم بھی چل رہا ہے اوپر، کیا چل رہا ہوگا بھائی کیا پتہ. تو ہماری یونیورس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نقطے کے برابر ہیں، تو کیسی کیسی کائناتیں ہیں جو اللہ نے تخلیق کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ان چیزوں کا فلو ہو رہا ہے. جیسے من و سلوہ آ رہا ہے موسیٰ کی قوم کے لیے اور مائدہ آ رہا ہے عیسیٰ کی قوم کے لیے، کہ کیا کم دلیل ہے، کتنی وسعتیں ہیں اس میں. سوچنے کی بات یہ تو شیخ کو یہ پتہ ہے ساری کہانی، تو شیخ سوچ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ بیٹھ کے یہاں باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ میرا رب 400 دینار بھیج سکتا ہے، اسی لیے روک دیا. کوئی مدد نہ کرے، کوئی کچھ نہ کہے، ہم دکھائیں گے تمہیں بھی تھوڑی دیر میں. اور تھوڑی دیر میں بندہ نامہ پھر وہ صاف ہو گیا. جی ڈاکٹر مولانا نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو گریہ زاری کرو. تو وہی شیخ صاحب نے اس کے گریہ زاری کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اتنے سارے جو قرض لینے آئے ہوئے تھے ان کی جو مطالبات تھے ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن جب ایک بچے نے گریہ زاری کی تو ان کا معاملہ، اس بچے کا تو معاملہ حل ہوا، لیکن ان کے ساتھ ان تمام جو قرض لینے کے مطالبے سے آئے ہوئے تھے ان کا بھی معاملہ حل ہو گیا. تو جس طرح آپ نے حضرت ملا جام رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کوٹ کیا کہ جب اس عورت نے ان کے پاس گریہ زاری کی بہت زیادہ، تو اللہ کی رحمت وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، اور حضرت ملا جام وہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام آیا کہ نہ عیسیٰ گنی نہ مصحف گنی ماں می گنی، کہ جو بھی قدرت ہے جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. نہ عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ کو بھی جو طاقت دی تھی یا حضرت موسیٰ کو بھی جو طاقت دی تھی وہ اللہ کی ہی عطا کرتا تھی. تو آگے جا کے مولانا فرماتے ہیں کہ شیخ کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اور کیونکہ شیخ اللہ تعالیٰ کا ایک سایہ کہہ سکتے ہیں، ایک جھلک کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، شیخ نائب اللہ کے تعالیٰ کے نائب ہیں، کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. شیخ کی اتنا دل آزاری کرنے کے بعد، اتنا انہوں نے جو پریشان کیا، جو قرض لینے آئے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی شیخ نے ان کو معاف کر دیا. قرآن سے دلیل آ گئی، فوراً آ گئی نا. حضرت یوسف نے تمام بھائیوں کو معاف کر، یعنی کہ دیکھیں کتنے آپس کنیکٹیوٹی ہے کہ ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے مزید مضبوط کر رہے ہیں اور پختگی پیدا ہو رہی ہے. ساتھ میں مولانا فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں وہ انبیاء کی سنت کے اوپر چلتے ہیں. تو اس کے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو کہ ابو جہل جب کہ بدترین مخالف تھا، اکرمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو بھی معاف کر کے اپنے اصحاب میں شامل کر لیا، اور رحمت کے دائرے میں اس کو شامل کر لیا. ماشاء اللہ. ایک اور اگلا مقام ہے، اس سے بڑا مقام ہے اکرمہ سے بڑا، جس کا ہے وحشی نامی جو غلام تھا ہندا کا، ابو سفیان کی بیوی کا. جب اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور فتح مکہ کے بعد لوگ وحشی کو پکڑ کر لے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، دین میں شامل ہونے کے لیے، امتی بننے کے لیے، وہاں بھی اللہ کے نبی کی وسعت رحمت للعالمین کا وقت جلوہ گر ہے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کا دین اختیار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، مگر کوشش کرنا کہ سامنے نہیں آنا. تو یہاں پہ وسعتیں بھی ہیں اور پابندیاں بھی ہیں. وسعتیں بھی ہیں، وسعت اتنی کہ اس کو دین حنیف پہ شامل کر لیا، اور پابندی یہ کہ دل آزاری کی تھی، سزا نہیں دی. بہت اہم باتیں دے سکتے تھے بھائی فوراً وہ تیار کرو پھانسی گھاٹ، ان کو پھانسی دینی ہے. تو تاریخ انسانی میں جب قومیں دوسری قوموں پر فتح حاصل کرتی ہیں تو کشت خون کا بازار گرم کر دیتی ہیں. پوری تاریخ انسانی کے اندر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادیت دکھائی سب سے بڑھ کر کہ بھائی جو کعبے میں پناہ لے اسے معاف کرو، اور جو بدترین دشمن ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو معاف کرو، چھوڑ دو اس کو. تو یہ ایک ایسی مثال ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے.
لیننگراڈ جب فتح ہوا، اسٹالنگراڈ جب فتح ہوا رشیا میں، تو کشت خون کا بازار گرم کر دیا گیا. ہر جگہ جہاں جب منگولوں نے قبضہ کیا علاقوں پر تو وہاں بے دریغ لوگوں کو قتل کر دیا. شان رحیمی کیسی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں مکمل اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی تو ہے. صرف اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت کا مظاہرہ بھی تو ہو رہا ہے کہ بدترین دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے. جیسا کل بات ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس جگہ سے گندم لے آؤ، تو اس دن گندم نہیں ملی تو وہ بورے میں مٹی بھر کر لے آئے، آٹا لے آئے، ریت بھر کے لے آئے، ریت بھر کے لے آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گندم نہیں ملی تو آٹا لے آئے، اور جب بورا کھولا تو مٹی آٹا میں بدل گئی تھی. اسی طرح بابا فرید بیٹا اتنا بڑا پاسورڈ ہے یہ کہ مومنہ شان جب پیدا ہوتی ہے تو ادنا مخلوق کیا، ادنا مخلوق ریت ہے، وہ عرفہ مخلوق آٹا بن جاتی ہے. جب شیخ کے بعد کوئی ادنا حالت میں آتا ہے تو اس کو بھی انتہائی ارزاں ریت سے عرفہ آٹے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ہاں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ کاملیت، اکملیت اور کاملیت کی دلیل ہے کہ یہ اتنا تصرف اللہ نے اپنے محبوبین کو دیا ہے. جی ٹھیک. اسی طرح جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور گریہ داری کرنے لگی کہ گھر میں بھوکے بچے ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے باہر سے مٹی منگوائی اور اس کو سورہ اخلاص پڑھ کے پھینکی تو وہ مٹی سونا بن گئی. صحیح. اسی طریقے سے جب لوگ مٹی بن کر اللہ کے نائبین کے پاس آتے ہیں تو وہ اس کو روشنی میں تبدیل کر دیتے ہیں کیا بات ہے، اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ. جیسے جب شام سے کچھ لوگ مدینہ آئے تو وہ خانوادہ رسول کے بارے میں بہت برے خیال رکھتے تھے، پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنی رحمت اور شفقت سے ان کے خیال کو تبدیل کر دیا. ماشاءاللہ بیٹا، خوبصورت بات، خوبصورت بات. اسی طرح جب حضرت علی جنگ میں تھے اور ایک کافر کو شہید کرنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، اس میں حضرت علی پہ آب دہن ڈال دیا. تو حضرت علی نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اس کافر نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، پر جب بات میری ذات پر آئی تو میں نے لڑنا چھوڑ دیا. خوبصورت بات ہے. اسی طرح جب اللہ کے دوستوں کے پاس لوگ مٹی لے کر آتے ہیں تو اس کو روشنی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ان کو عرفہ مقام پر پہنچاتے ہیں. بے شک. لیکن دیکھیں مختلف آپ لوگ جو ہے ابھی آپ فزکس لیں گے، کیمسٹری لیں گے، بایولوجی لیں گے، مختلف علوم کے لیے آپ باقاعدہ رجسٹریشن کروائیں گے. یہ دنیاوی علوم ہیں جو یہاں دنیا میں کام آئیں گے. اللہ تعلق باللہ کے جو علوم ہیں، اس منزل پر پہنچنے کے جو علوم ہیں، وہ کون سے ٹیچر جیسے سکھاتے ہیں؟ کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، ایم بی اے اور بی بی اے ہے، بس کافی ہے، کیا کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر دنیا اوجڑی یہ کیا ہے، ہمارا پیٹ کیا ہے، اوجڑی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے. اس کے لیے تو ہم اہتمام کر رہے ہیں. اور جو دل ہے، جو روح ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، بلکہ اس کی اہمیت کو ہم نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. اگر یہ خیال پیدا پختہ ہو جائے کہ بھائی اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور روح کو بھی غذا ملنی چاہیے. کل ہی تو بات ہو رہی تھی کہ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ غنی مشک کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. مشک کے بود، مشک کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال. جب اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجائی جائیں گی تو اسی دن روح کو غذا ملے گی. اللہ غنی. پیٹ کو غذا تو 3 وقت مل رہی، اور فروٹ الگ ہے اور میٹھا الگ ہے. کبھی غور کریں نا، بیٹھے نا، تفکر کریں کہ پیٹ کو تو ساری غذا، فروٹ بھی لازمی چاہیے اور میٹھا بھی لازمی چاہیے اور بریانی بھی چاہیے، تو سب تو جسم کو دے رہے ہو. جسم کی بڑھوتری کے لیے ہے، روح کی بڑھوتری کے لیے، روح کی ترقی کے لیے کیا ہے؟ کتنا سادہ ہم پر اتنا بڑا احسان ہے محروم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال. اللہ کا نام، اللہ کے نام کا ورد روح کی غذا ہے. ماشاء اللہ.